محبت و ذوق سے ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیجیے اور یہ نیت کیجیے کہ جو آپ درود پاک پڑھیں اس کا ثواب اللہ تعالیٰ آپ کی طرف سے ہم سب کی طرف سے محترم ملک عبدالوحید صاحب کو پہنچائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد مبارک وسلم. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. معزز و محتشم سامعین و حاضرین، آپ سب کو آج کے پروگرام کی غرض و غایت معلوم ہے. محترم ملک عبدالوحید صاحب ان کے ایصال ثواب کے لیے یہ پروگرام انعقاد پذیر ہے. میں ایک دو باتیں اس حوالے سے عرض کروں گا. ایک بات میں والد اور باپ کے مرتبے اور مقام کے حوالے سے عرض کروں گا. انسانوں کی ایمان اور عقیدے کے لحاظ سے بنیادی دو تقسیم ہے، ایک مومن اور ایک کافر. میں مومن میں بغیر کسی ڈیٹیل تفصیل اور مسلک اسکول آف تھاٹ کے ڈیفرنس کو ڈیفائن کیے بغیر جو کلمہ کو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ضروریات دین پر ایمان رکھتا ہے، میں اس کو سامنے رکھتے ہوئے بات کرنے لگا. مومن جب دنیا سے چلا جاتا ہے موت آ جاتی ہے، اور موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو دنیا میں آیا ہے جیسے اس کا دنیا میں آنا حقیقت ہے، بالکل اسی طرح اس کا دنیا سے جانا بھی حقیقت ہے. جیسے یہ ایک ریالٹی ہے کہ ہم آئے ہیں، اس سے بڑھ کر یہ ریالٹی ہے کہ ہم نے جانا ہے. اور یہ جانے کا سفر اتنا غیر محسوس ہے، اتنا غیر محسوس ہے کہ ہم یہاں سے زیادہ کروں گا سیٹنگ بولیں انکلوڈنگ مائی سیلف، ہم اپنی زندگی میں جو ہونے والی تبدیلیاں ایج کے ساتھ ہیں وہ اتنی غیر محسوس ہوتی ہیں کہ ہم انہیں فیل نہیں کر پاتے. لیکن قرآن پاک نے اسے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے. سورۃ الروم میں اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، یہ 3 سٹیپس قرآن پاک نے بتائے ہیں. اور اس میں انسانی جسم اور اس کی جو تبدیلی ہے اس کو قرآن پاک نے پیسے کے لحاظ سے، اسٹیٹس کے لحاظ سے، عہدے کے لحاظ سے نہیں فرمایا کہ جب تمہارے پاس اتنے پیسے آ جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ تم جوان ہو گئے ہو، جب تمہارے پاس اتنے ہو جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ اب تم بوڑھے ہو گئے ہو، اور جب اتنے رہ جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ اب تمہیں دنیا سے چلے جانا چاہیے. اس کی بیس کوئی اور چیز نہیں ہے. اس تبدیلی کی بیس انسانی جسم میں واقع ہونے والی تبدیلی ہے، جس کی بنیاد قرآن پاک نے طاقت، قوت اور کمزوری میں رکھی ہے. انسان کی زندگی کے 3 سٹیپس ہیں. کمزور پیدا ہوتا ہے، ویک پیدا ہوتا ہے فزیکلی، پھر اس کی جو کمزوری ہے، ویکنس جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے اسٹرانگنس میں، پاور میں، طاقت میں، جسمانی لحاظ سے. اور اللہ کریم فرماتا ہے کہ اس کے بعد پھر تیسرا سٹیپ آتا ہے، پھر وہی کمزوری اور پھر وہی ویکنس اس کے جسم میں آ جاتی ہے. یہ سائنٹیفکلی اور قرآنک جو انسانی زندگی کے 3 درجے ہیں وہ قرآن پاک نے بتائے ہیں کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو ایک اس کا ٹائم کمزوری کا ہے، پھر ایک ٹائم اس کی قوت اور طاقت کا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے ڈلنے کا ہے، پھر کمزوری کی طرف جانے کا ہے، محتاجی کی طرف جانے کا ہے. یہ 3 درجے اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان کیے ہیں.
ہم اپنے جسم میں واقع ہونے والی اس تبدیلی کو بالکل فیل نہیں کر پاتے، وہ اتنی غیر محسوس اور اتنی سلو ہوتی ہے، لیکن ہم اپنے جسم میں واقع ہونے والی قوت اور کمزوری سے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یار چھوڑ دے ہوں میں بڑھا ہو گیا یار میرے کو اٹھیا نہیں آتا جلدی، گڈے ڈیڑھ ہو گئے یار ہوں گوڈے درد ہو گیا یار ہوں کمزوری آ گئی یار ہوں سٹک پڑنی پہنتی یار جلدی ہوں یار سدھا جلدی اٹھیا نہیں جاتا یار میں تو سہارا لے کے چلنا، جسے میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ لکو پیڑ نکل گئی یارو لوکی کہندے چک، لکو پیڑ نکل گئی یارو لوکی کہندے چک، سچی گل محمد بخش دا وچوں گئی ہے مک، یہ جو وچوں مکنا ہے نا یہ کمزوری ہے، یہ جب انسان جیسے پیدا ہوا کمزور اپنے ماں باپ کا محتاج ہے، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، جب پیدا ہوا تو اس کمزوری کے زمانے میں ماں باپ کا محتاج ہے، جوانی میں محتاجی ختم ہو گئی، اب پھر وہ واپس دور آیا، لیکن فرق یہ ہے کہ جب تو کمزور پیدا ہوا تو محتاج تھا اپنے ماں باپ کا، اب جب جوانی کے بعد کمزور ہو رہا ہے اب تو محتاج ہو رہا ہے اپنی اولاد کا کہ وہ تجھے پکڑ کے اٹھائے، یہ تھی چیز۔ واپس آئیے جو میں بات سمجھانا چاہتا ہوں، انسانی زندگی میں یہ مرحلے ہیں جس کے بعد انسان باہر صورت اس دنیا سے جانا ہے، آنا حقیقت ہے، اسی طرح جانا بھی حقیقت ہے، اور انسان ایک ایسا مطلب انسان کی بات کرتے ہوئے میں اپنے آپ کو اس میں شامل رکھتا ہوں، انسان جو ہے نا جلدی سمجھتا سیکھتا نہیں ہے، اس کی کمزوری ہے، اس میں اگنورنس بہت زیادہ ہے، وہ جھٹک جاتا ہے دماغ میں، دل میں چیزوں کو جگہ نہیں دیتا، اور نہیں چھڑی یار ہم مولوی لگے رہتے ہیں یار انہوں نے تو کام نہیں ہے، سمجھ جھٹک دیا، کسی کے جنازے میں گئے، خیال اول تو آنا ہی نہیں ہے، آج کل کا جو دور ہے نا کسی کے جنازے میں جا کے اپنا جنازہ یاد آئے یہ تو بہت ریئر ہے، لیکن اگر کبھی آ بھی جائے نا تو فوری کا بڑا ٹائم کی ہو گیا بڑا پیدا کی ہو گیا، دماغ سے جھٹکیں گے، پھر ہم اپنے جسم میں واقع ہونے والی اس کمزوری کو اپنی بساط پر تھوڑا ڈکا لانے کی کوشش کرتے ہیں، تھوڑا سٹاپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کی خیال ہے جوانی کے زمانے کوئی واک کوئی ایکسرسائز کوئی سنا جوانی مستانی جو مرضی کھاؤ جن میں جو مرضی سو جاؤ جن مرضی اٹھ جاؤ جدھر مرضی تر جاؤ، سمجھ آ گئی من مانی زندگی سمجھ آ گئی، لیکن ایک ٹائم کے بعد پھر تھوڑا سا اپنے آپ کو شیڈول میں لے آتے کہ نہیں یار مجھے میں میٹھا نہیں کھانا کیونکہ شوگر ہو گئی ڈائبٹک ہو گیا، ٹھیک ہے جناب، اب بلڈ پریشر بھی ہو گیا ہے، سمجھ آ گئی، اب یہ چیزیں کیا ہیں، یہ بھی لیکن اب ہم اس کے دو اینگل ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ہم اس جسم میں واقع ہونے والی کمزوری سے لرن کر کے سیکھیں اور سمجھیں کہ یار وہ میں کدھر جا رہے ہیں، کہاں جا رہا ہوں یار، یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، میں کدھر جا رہا ہوں، لیکن ہم ایسا کم کرتے ہیں، ہم اپنے طور پر پیسہ بڑا ڈاکٹروں کو ٹر جاؤں گے جناب دوائی لواؤں گے مسئلہ ہی کوئی نہیں سمجھ آ گئی، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے وہ اس کو روکنے کا ایک نفسیاتی سائیکولوجیکلی فزیکلی بہانا ہے، ڈکا لگا وہ آخشاب شروع کر دیتی تو جنی مرضی کر لو جوانی رکنی ٹلنی رکنی تو نہیں، ہاں آپ اسے بیٹر کر سکتے ہیں، اسلام اور شریعت کا اصول ہے، سمجھ آئے گا اسلامک تعلیمات ہیں کہ آپ اس کو مطلب زندگی جو گزارنی ہے چنگی گزاری ہے، محتاجی کی گزارنی ہے، سمجھ آ گئی، وہ ایک الگ اینگل ہے، لیکن ہم اسے روکنے کی کوشش کرتے ہیں with due respect، سمجھ آ گئی، ہم اپنی جسمانی طور پر سمجھ آ گئی خساب زوب لا کے داڑھی مچھاں کالی کر کے کیوں بھئی یار میں جوان نظر آما پتا چلے میرے چٹے نہیں ہوئے کالے نے، نا جنہ مرضی کر لے، جو تیرا وقت جا رہا ہے گزر رہا ہے تم اسے روک نہیں سکتے، موت ایک زندہ حقیقت ہے جس میں ہمیں جانا ہے، اب جب موت آ جاتی ہے دنیا سے چلے جاتے ہیں، اب وہاں سے دو چیزیں جیسے میں نے کہا ایک مومن اور ایک کافر، مسلمانوں کے لیے جو قرآن و سنت میں جو میں نے پڑھا ہے، ظاہر میں چیلنج تو نہیں کرنے والے لوگوں میں دعوت فکر دینے والے لوگوں میں ہوں گے سوچنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ انسان دو طرح کے کام کرتا ہے، ایک وہ کام ہے جو اپنے لیے کرتا ہے، ایک وہ کام ہے جو دوسروں کے لیے کرتا ہے،
اپنی زندگی میں اس چیزوں کو ذرا لسٹ کریں نا کہ میں نے اپنے لیے کیا کیا ہے، دوسروں کے لیے کیا کیا ہے. انفارچونیٹلی اگر ہم اس کو لسٹ کریں گے تو ہماری لائف میں 80% ہماری جتنی اسٹرگل ہے وہ ساری ہماری اپنی ذات کے گرد گھومتی ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اسٹیپ پر کسی نہ کسی سٹیج پہ ہم اس کا بینیفٹ خود لینا چاہ رہے ہوتے ہیں الٹیمیٹلی کسی نہ کسی ٹائم میں آ کر دوسروں کے لیے کیے ہوتے ہیں. اب جو اپنے لیے کیا ہے اس کی پھر دو قسمیں ہیں، یا تو وہ اچھا ہے یا برا ہے، وہ نامہ اعمال میں لکھا ہوا ہے. اب آئیے کم ٹو دا پوائنٹ، اسلامک کانسیپٹ، نظریہ، تھاٹ، فیتھ کیا ہے. وہ یہ ہے اب دنیا میں جو کام کرتے ہیں خود اپنے عمل سے کیا، آپ نے اچھا کیا برا کیا، اس کی تو جو جزا سزا جو اللہ رب العزت کا نظام ہے وہ تو ایکسیپٹڈ ایشو اور ایکسیپٹڈ ٹاپک ہے. لیکن کوسچن از دس، اگر کوئی دوسرا آپ کے لیے کوئی نیکی کرے، اچھا کام کرے، تھوڑی سی توجہ اور اس پوائنٹ پہ چاہوں گا، کوئی دوسرا آپ کے لیے کوئی اچھا کام کرے، اچھا کام سے مراد آپ کے لیے دعا کرے، پہلی صورت آپ کے لیے آپ کی نیت کے ساتھ کوئی صدقہ خیرات، کوئی خدمت، کوئی ویلفیئر کا کوئی بھی کام، اینی کائنڈ آف جو پبلک کی خدمت کا ہے، بلکہ پبلک کا نہیں، آپ کسی کی اچھی نیت کے لیے پرندوں کو دانہ ہی ڈال دیں، کیا خیال ہے؟ یہ بھی اچھا کام ہے. کوئی بھی نیکی کا کام کر لے. یہ سمجھنے کی بات ہے کہ کیا قرآن و سنت اس بارے میں ہمیں قرآنمائی کرتے ہیں کہ دعا مفتی محمد رمضان سیالوی کرے ملک عبد الوحید صاحب کے لیے. ٹھیک ہے، میں کروں. میں ملک صاحب سے نہیں ملا، میری ملاقات نہیں، ان کے بیٹے سے ملاقات ہوئی. درمیان میں واسطہ محترم ہمارے محسن بھائی محترم جناب پیر عبداللہ بھٹی صاحب ہیں، انہوں نے حکم فرمایا، میں حاضر ہو گیا. آپ لوگوں میں سے اکثر سے ملاقات نہیں ہے، بعض لوگ میرے پرانے جاننے والے کہ ہمارے چودھری رحمت صاحب تو ماشاءاللہ، یہ رحمت صاحب تو داتا صاحب کہ بہت قریبی خادم ہو بیٹھے، تو ملاقات اس سے پہلے نہیں ہوئی. میں دعا کروں گا محترم ملک عبد الوحید صاحب کے لیے، میں اس دعا میں شامل کروں گا آپ کے بھی ماں باپ کو، آپ کے جو بہن بھائی گزر گئے ہیں ان کو، میں دعا میں شامل کروں گا جتنے مسلمان فوت ہو گئے ہیں ان کو شامل کروں گا، آپ کے عزیز و اقارب کو کروں گا، میں شہیدوں کو شامل کروں گا، میں زلزلہ کے متاثرین کو شامل کروں گا، میں تمام کو اس میں دعا میں شامل کروں گا. کوسچن از دس، دعا میں کروں گا، کام میرا ہے، کیا اس کا فائدہ دوسرے کو ہوگا؟ ایک اگر تو یہ قرآن ہمیں رہنمائی کر دے کہ ہاں بالکل ہے، دعا آپ کریں، اس کا نفع دوسرے کو ملتا ہے، تو پھر تو آؤٹ آف کوسچن ہو گیا نا کہ جناب یہ دعا ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. قرآن پاک اس میں رہنمائی کلیئر کٹ کر دے گا. اگلا کوسچن یہ ہوگا کہ کیا یہ صرف دعا تک محدود ہے؟ کیا یہ لمیٹڈ دعا کے سرکل میں ہی ہے، یا دعا کے علاوہ بھی اگر کوئی کام کریں، کسی کے لیے مسجد بنا دیں، کسی بیوہ کے لیے راشن کا انتظام کر دیں، زلزلہ کے متاثرین کے لیے یہاں سے کوئی خدمت کو تحفہ ان کے لیے بھجوا دیں، کوئی یتیم بچے ہیں ان کی کفالت کا انتظام کر دیں، کسی اسٹوڈنٹ کی اسکالرشپ کا اہتمام اور کسی بچی کی شادی کا اہتمام کر دیں، غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلانے کا اہتمام کر دیں، کو فری دسترخوان لگا دیں، کو مسجد بنا دیں، تو کیا ان ساری چیزوں کا ثواب بھی اسے پہنچے گا جو فوت ہو گیا ہے، جو یہ کام خود نہیں کر رہا؟ بس اس کو سمجھا. اور وقت اتنا ہے کہ میں اسی کو سمجھا سکتا ہوں. ہم ایک بڑی معروف، اب میں اس کی دلائل اور اس کے ریفرنسز اور اس کی اتھینٹسٹی کی طرف آ رہا ہوں. دعا کے بارے میں تو ایک بات یاد رکھیں گے، مسلمانوں میں جہاں تک میرا نالج ہے کسی کو بھی کوئی اس بارے میں اختلاف نہیں ہے. دعا کے بارے میں تمام اسکول آف تھاٹ، تمام نظریات کلیئر ہیں کہ یار دعا کرو، سب کچھ کرو. ٹھیک ہے، نماز جنازہ خود دعا ہے، نماز جنازہ خود دعا ہے. ٹھیک ہے جناب. اس کے علاوہ آپ ہر نماز میں
جب آپ سب نماز پڑھتے ہیں تو ہم اس میں جو اختتام کرتے ہیں، اینڈ کرتے ہیں نماز کا، تو جس دعا پر کرتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ دعا۔ اچھا یہ بھی مسئلہ یاد ہے کہ ہمیں چونکہ بچپن میں آپ سب کو یہی دعا قاری صاحبان نے یاد کرا دی نا، تو ہم ساری زندگی اسی پر اتفاق کرتے ہیں۔ اس کی جگہ آپ کوئی بھی دعا مانگ سکتے ہیں، یہ اوپن ہے، جو بھی قرآن ایک دعائے معصورہ ہے، حدیث میں قرآن میں آپ دعائیں مانگ سکتے ہیں۔ اکنام طور پہ یہ جیسے قاری صاحب نے مسیح کل شریف یاد کرائی ہے نا بچپن نماز جب یاد کرائی پھر کل شریف یاد کرائی تو ساری زندگی پھر کل شریف پہ گزارا کرنا یہ الگ گل ہے کہ جب سنن کی باری آ گئی وہ بھی بھاویں پوری نہ آوے، ایک ہی چیز وہ ایک الگ ہے کہ وہ کیسی پڑھی ہے۔ تو دعا جو ہم مانگتے ہیں اس کی ٹرانسلیشن پہ تھوڑا سا غور کرنا ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے پروردگار مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے، ومن ذریتی میری اولاد کو بھی نمازی بنا دے۔ میں سادہ ترجمہ کر رہا ہوں، ربنا وتقبل دعا، مولا کریم یہ دعائیں التجائیں ہیں میں نے تیری بارگاہ میں سجدہ کیا، رکوع کیا، جو بھی میں نے بات مولا سے قبول فرما۔ بی اٹینٹیو اگلے جملے پہ، ربنا اغفر لی، مولا مجھے بخش دے۔ تھوڑی اور توجہ، مولا مجھے بخش دے، سمجھ میں آتا ہے اپنے لیے دعا کر رہا ہے۔ اب آگے وَلِوَالِدَيَّ، مولا میرے ماں باپ کو بھی بخش دے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ دعا اپنے لیے تو ہوئی، سیکنڈ فوراً یہ دعا اب ساتھ ہی اللہ نے فرمایا نہیں اپنے لیے تو یہ کر رہا ہے، ساتھ ہی دعا اپنے ماں باپ کے لیے کر رہا ہے۔ اور تیسرا وَلِلْمُؤْمِنِينَ، سارے مومنوں کے لیے۔ اور عربی گرامر کا ایک قاعدہ ہے یہ کہ یہاں سیغہ میل کا ہے مردوں کے لیے، لیکن اس میں عورتیں شامل ہیں، عورتیں اس میں شامل ہیں کہ مولا کریم مسلمان جو بھی مرد مومنین مومنات ہیں مولا کریم ان کو بھی بخش دے۔ اگلا جملہ قابل توجہ ہے، یوم یقوم الحساب۔ کبھی دھیان نہیں گیا ہوگا اس طرح کہ مولا کریم یہ جو میرے ماں باپ گزر گئے نا پیچھے ان کے لیے نہیں ہیں، مومنین جو ابھی ہیں ان کے لیے صرف نہیں ہیں، جو گزر گئے ان کے لیے نہیں ہیں۔ یوم یقوم الحساب، مولا کریم وہ قیامت تک جتنے آنے ہیں ان کو بھی بخش دے۔ یہ آپ کے لیے نئی بات ہوگی کہ ہم تو دعا کر رہے ہیں اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، جو مومنین گزر گئے ان کے لیے ہم نے تو آج تک ہی سمجھا ہوا تھا، لیکن اس دعا میں تو اللہ کریم ہم سے جو دعا کروا رہا ہے وہ ایڈوانس میں ان سارے مومنین کے لیے کروا رہا ہے جنہوں نے آج کے بعد قیامت تک جو وقت ہے اس میں آنا ہے۔ اللہ کریم تو ہم سے ان کے لیے ایڈوانس میں دعائیں کروا رہا ہے۔ اس سے صرف اتنی سی دلیل ہے کہ یہ دعا جو ہم کر رہے ہیں یہ اپنے لیے ہے، اپنے ماں باپ کے لیے ہے، تمام مومنین کے لیے ہے، تمام مسلمین مسلمات کے لیے ہے۔ تو نماز کے اندر اگر رب کریم مجھ آپ سے دعا دوسروں کے لیے کروا رہا ہے اور دعا بھی بخشش کی ہے، ربنا اغفر لی، مغفرت کی دعا اگر آج اپنے لیے ہو رہی ہے اور اپنے کے علاوہ دیگر مومنین مومنات کے لیے ہو رہی ہے، صرف جو گزر گئے ہیں ان کے لیے نہیں ہو رہی ہے بلکہ قیامت تک جنہوں نے آنا ہے ان کے لیے ایڈوانس ہو رہی ہے، تو پھر اتنی بات تو کم از کم سمجھ آ گئی ہے کہ دعا میں کروں اللہ اس کا نفع دوسروں کو عطا کرتا ہے۔ اس کو ایک اور اینگل سے سمجھ اللہ رب العزت حکیم ہے، اللہ رب العزت حکیم ہے، اس کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ کیا خیال ہے کہ وہ کوئی آرڈر فرمائے اور اس کی کوئی لاجک نہ ہو، اس کا کوئی فائدہ نہ ہو، اس کا کوئی مقصد نہ ہو، بلا مقصد اللہ رب العزت کوئی حکم دینے سے پاک ہے۔ یہ اصولی اور عقیدے اور علم کلام کی بات ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جو مجھ آپ سے دوسروں کے لیے دعا کروائی ہے، مجھ آپ سے جو دوسروں کے لیے، میرے ماں باپ کے لیے، آپ کے ماں باپ کے لیے آپ سے دعا کروا رہا ہے، تمام مسلمانوں کے لیے کروا رہا ہے، تو
اتنی بات تو کم از کم یقین کر لینی چاہیے کہ اگر میری آپ کی دعا کا فائدہ، اگر میری آپ کی دعا کا فائدہ میرے آپ کے ماں باپ اور دوسرے مسلمانوں کو نہیں ہے تو پھر اللہ رب العزت کو اس کام کا حکم ہی نہیں دینا چاہیے۔ حکمت کا تقاضا ہے۔ رب کے حکم دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کرم کرنا چاہتا ہے، اللہ بخشنا چاہتا ہے، اللہ معاف کرنا چاہتا ہے، اللہ کرم کر کے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے۔ اس نے اپنی بخشش کے، اپنی رحمت کے، اپنی مغفرت کے دروازوں کو بند نہیں کیا ہوا ہے، اس نے کھولا ہوا ہے کہ بندے تو اپنے لیے مانگ، میں تجھے بخش دوں گا۔ چل اپنے ماں باپ کے لیے مانگ، میں تیری دعا کی وجہ سے انہیں بھی بخش دوں گا، اور تو دوسروں کے لیے بھی کر۔ میرے خزانے میں کمی کوئی نہیں ہے، میری رحمت کا کنارہ کوئی نہیں ہے، میری بخشش اور عطاؤں کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ بندے تو مجھ سے مانگ تو صحیح، مانگنا تیرا کام ہے، بخشش کے وسیلے بنانا میرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسال، نعرہ رسال۔ ہم چونکہ جس بڑی جگہ سے منسلک ہیں وہاں ملینز میں لوگ آتے بیٹھتے سنتے ہیں، سمجھ آگے۔ ہم بہت دفعہ کچھ ایسی محفل میں آ جاتے ہیں کہ جہاں پہ بندہ کرسی صوفے پہ بیٹھا ہو تو وہ سمجھتا ہے کہ یار میں شاید اگر کسی اچھی گل سے سبحان اللہ کہہ دیتا تو شاید یار زمین تے بہن والا رکھا ہے، میں تو کرسی تے بیٹھا، میں سبحان اللہ کہہ رکھا ہوں۔ یار ایسی بات نہیں ہے، یہ تو اللہ کی حمد ہے جس حال میں بھی ہوں کرنے کی۔ توجہ، یہ ایک بات، وقت چونکہ لمیٹڈ ہے نا، میں اس لیے زیادہ پھیلا دے رہا۔ میں نے ایک عقیدہ، ایک نظریہ اور اس پر ایک دلیل قرآن کی آیت، بہانہ میں نے نماز کا دیا لیکن یاد رہے یہ دعا جو رب جعلنی ہے، یہ اللہ رب العزت نے سورہ ابراہیم میں، اللہ رب العزت نے یہ قرآن میں یہ آیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا جو ہے یہ نازل فرمائی، تو قرآن سے ریفرنس دیا۔ اب اگلے سٹیپ پہ آتے ہیں، سمجھنے والا ہے وہ یہ ہے کہ چلو بھئی دعا کا تو فائدہ مل گیا، اچھا پھر مجھے سمجھ نہیں آتی، یہ میں کوئی کسی کو ہٹ اور کاؤنٹ کرنے کے لیے بات نہیں کر رہا، جسٹ فار انفارمیشن۔ اللہ رب العزت کا تو اعلان ہے جو قرآن میں ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، محبوب میرے بارے میں میرے بندے آپ سے پوچھیں، اگر میرے بارے میں اللہ فرما رہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، میرے بندے میرے بارے میں میرے محبوب اگر آپ سے کوسچن کریں تو آپ ان کو بتائیں فَإِنِّي قَرِيبٌ، میری رحمت تمہارے بہت قریب ہے، اور ان کو بتائیے اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، یہ مجھ سے جب بھی دعا مانگیں گے نا، جب بھی مانگیں گے، علماء بھی بیٹھیں گے، طلباء بھی، اذا کا جو لفظ ہے وہ اس میں کوئی ٹائم کی کنڈیشن نہیں ہے، اوپن ہے، اذا دعان، صبح مانگیں، شام مانگیں، دوپہر مانگیں، سپہر مانگیں، دن کو مانگیں، رات کو مانگیں۔ اب اگلی میں آپ کو توجہ دلانے کے لیے بات کر رہا ہوں، گھر میں مانگیں، کاروبار والی جگہ پہ بیٹھ کے مانگیں، گاڑی میں مانگیں، سواری پہ مانگیں، مسجد میں مانگیں، گھر میں مانگیں، نماز پڑھنے سے پہلے مانگیں، نماز کے درمیان میں مانگیں، نماز کے بعد میں مانگیں، تو پھر اللہ نے جب کوئی حد نہیں لگائی تو وہ تو یہ کہہ رہا ہے جب جنازہ اٹھاؤ تو بھی دعا مانگو، جب قبرستان پہنچو تو بھی جنازے کے لیے دعا مانگو، جب جنازے کے لیے کھڑے ہو تو بھی دعا مانگو۔ تو میں نے تو کوئی لمٹ نہیں لگائی ہے، جب جنازہ پڑھ چکو تو بھی مانگو، قبر میں رکھو تو بھی مانگو، دفن کر لو تو بھی مانگو، گھر میں آ جاؤ تو بھی مانگو، اور اس کا سلسلہ ختم نہ کرو بلکہ ایک دن گزرے تو بھی مانگو، 2 دن گزرے تو بھی مانگو، 3 دن گزرے تو بھی مانگو، 10 دن گزرے تو بھی مانگو۔ نام اپنی مرضی سے رکھ لینا، کل رکھ لو، 10واں رکھ لو، جمعرات رکھ لو، ختم رکھ لو، 40واں رکھ لو، برسی رکھ لو، کوئی نام نہ رکھو۔ یہ ناموں کے بغیر ہی میں نے دعا کے لیے اللہ فرما رہا ہے، میں نے تو کوئی لمٹ اور کوئی قید نہیں لگائی ہے، میں نے تو اوپن رکھا ہے، تو چلا گیا ہے ہر وقت مانگو، ہر ٹائم مانگو، مانگنا تمہارا کام ہے، دینا میرا۔ یہ دعا بعد اور جنازہ کو میں نے بڑے سافٹلی، بڑی لبلی انداز میں تھوڑا سا آپ کو سمجھایا ہے۔ میں مولوی اور عالم دلیلیں دینا
اپنا موقع ہے، وہ کسی کو تسلی ہو تو ظاہر ہے ہمارا کام ہی یہی ہے، صبح شام ہم اسی میں بسر کرتے ہیں۔ آگے چلیں، دوسرا اسٹیپ، چلو جی دعا کا تو مسئلہ ہو گیا بھی ٹھیک ہے جناب، کوئی پرابلم نہیں ہے جڑا تسی ماشاءاللہ ہمارے بھائی نے آپ کے لیے، آپ کی خدمت کے لیے کھانا بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، آپ مہمان ہیں، آپ کی تواضع خدمت کے لیے پیسہ لگ رہا ہے، آپ اپنا وقت دے رہے ہیں، آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ان کے فرزند ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے گا، یہ اپنے حسب استطاعت کو نیکی کا کام کریں گے۔ یار ابا جی ماشاءاللہ اتنا کچھ یار ساڑھے لی بنا گئے نے، تو چلو یار ابا جی نہیں ہے نیکی کا کام کر دیئے، کسی بچی کی شادی کرا دیئے، کوئی نیکی کا کام کر دیئے، کیا خیال ہے؟ یہ دعا تو نہیں ہے نا، یہ دعا سے ہٹ گیا۔ اب اس مرحلے پر اس کو سمجھنا ہے یار اس قسم کا کام بھی اگر کو کیا جائے تو اس کا نفع بھی فوت ہونے والے کو ہوتا ہے یا کوئی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ اور بات میری اتھینٹک نہیں، اگر میں قرآن سے کروں، نبی کے فرمان سے کروں، حوالے سے کروں، پکی پیٹی بات کروں، تو پھر مومن کا کام تو ماننا ہے نا جناب، پکڑنا تو نہیں۔ آئیے نبی علیہ السلام کی حدیث پاک بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں، سنن ابن ماجہ میں، موطا امام محمد میں، موطا امام مالک میں، مستدرک للحاکم میں، حدیث کی تمام کتابوں میں موجود ہے۔ اور یہ حدیث اپنی سند اتھینٹسٹی کے لحاظ سے حدیث کی جو ڈیفرنٹ اقسام ہیں ان میں سب سے اعلیٰ درجے کی حدیث جس کو حدیث صحیح کہتے ہیں اس لفظ کی حدیث ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اذا مات الانسان، جب بندہ مر جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، انقطع عملہ، اس کا عمل کرنے کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب اس نے نماز نہیں پڑھنی، روزہ نہیں رکھنا، حج نہیں کرنا، زکوٰۃ نہیں دینی، مسجد نہیں جانا، کوئی خیر کا کام نہیں، کچھ بھی نہیں کرنی، نہ نیکی کرنی نہ بدی کرنی، اس کے اعمال اپنے خود کرنے کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تین کام ایسے ہیں اگر مرنے والا اگر کر کے خود چلا جائے یا اس سے ریلیٹڈ ہو، مر جاتا ہے، قبر میں ہوتا ہے، وہ کام خود کر نہیں رہا ہوتا لیکن اللہ رب العزت اسے قبر میں اس کا ثواب عطا کرتا رہتا ہے۔ پہلا نمبر، پہلی چیز، ولد صالح یدعو لہ، اولاد نیک چھوڑ جائے اس کے لیے دعا کرتے رہیں۔ پہلا سٹیپ، میں تفصیل میں جا کے نا آپ کی توجہ کسی اور طرف نہیں لے جانا چاہتا، پوائنٹ از دس کہ دعا کے علاوہ باقی جو کام ہیں کیا ان کا ثواب پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا۔ ولد صالح یدعو لہ، یہاں دعا کا ذکر ہے، یاد رکھنا، ٹھیک ہے؟ جس پر یہ دعا کی بھی دلیل ہے، اور یاد رکھنا اولاد زندگی میں جو بھی نیکی کرے، حج اولاد کرے گی، حج بیٹا کرے گا، ثواب بیٹے کو ملے گا، لیکن جتنا ثواب بیٹے کو ملنا ہے رب نے اتنا ہی ثواب اس کے باپ کو بھی عطا کرنا ہے، اس کی ماں کو بھی عطا کرنا ہے۔ قرآن کی تلاوت بیٹا بیٹی کرے گا لیکن جتنا ثواب اسے مل رہا ہے اتنا ہی ثواب اللہ نے اس کے ماں باپ کو بھی عطا کرنا ہے، بلکہ جس قاری صاحب سے، جس استاد سے اس نے قرآن پڑھا ہے اتنا ہی ثواب اس کو بھی عطا کرنا ہے۔ ولد صالح یدعو لہ۔ دوسرا، علم ينتفع به، ایسا علم، ایجوکیشن کہ جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہو، بینیفیشل ہو۔ اس میں اعلیٰ درجے میں قرآن ہے، حدیث ہے، کیونکہ قرآن و حدیث کے علم کا نفع سب سے زیادہ ہے۔ لیکن میرا اس میں اوپینین کانسیپٹ یہ ہے کہ اگر کوئی استاد، ٹیچر، پروفیسر یونیورسٹی میں، کالج میں اس نیت کے ساتھ پڑھاتا ہے، ٹیچنگ کرتا ہے، لیکچر دیتا ہے کہ یہ بچے اچھے ڈاکٹر بن جائیں، قابل انجینئر بن جائیں، سائنٹسٹ بنیں، آئی ٹی ایکسپرٹ بنیں، اور اپنی اپنی فیلڈ میں چل کر ملک کی، قوم کی، امت کی، پاکستان کی کسی بھی سطح پر اس کی مضبوطی کے لیے، اس کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں، تو جتنا قرآن حدیث پڑھنے والے، پڑھانے والے استاذ کے لیے ثواب ہے، اللہ رب علم نافع یہ بھی ہے، اللہ کریم اتنا ہی اس پڑھانے والے استاذ کو بھی اتنا ہی اللہ کے کیونکہ یہ بھی نفع بخش۔ دوسری چیز، اب اس کو اگر آپ پھیلا لیں نا تو میرا تو یہ بالکل میں اس میں کلیئر ہوں کہ دنیا کا کوئی کیلکولیٹر ان نیکیوں، حساب اور ان کو کاؤنٹ کر ہی نہیں سکتا ہے۔
کہ وہ کتنی ہیں کیسی ہیں، وہ اتنی سپیڈلی ہوتی ہیں اور اتنی تیزی کے ساتھ ہوتی ہیں کہ انسانی دماغ کی رسائی کمپیوٹر کوئی کیلکولیٹر وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ تیسری چیز صدقۃ جاریہ، یہ بھی اتنا اوپن ہے، اس میں ہر خیر کا کام، ہر بھلائی کا کام، مخلوق خدا کی خدمت کا ہر کام، ویلفیئر کا ہر کام، آپ کسی چیز کو بھی لے، رستے سے پتھر اٹھا کے روڑا اٹھا کے سائڈ پہ کر دینا، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اندھیرا رستہ ہے، بلب کا اہتمام کر دینا، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ میں ریپیٹ نہیں کرتا، وہ سارے خیر کے کام اس میں کریں۔ یہ کیا ہے؟ یہ جو حدیث پاک ہے یہ اس بات کو بتاتی ہے کہ آپ صرف دعا پر نہ رہیں، بلکہ جو آپ کی استطاعت ہے، جو آپ کی توفیق ہے، آپ اس کے مطابق جتنا بھی اور کام بھی کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا ثواب بھی انہیں عطا فرمائے۔ ایک اور حدیث پاک سنا کے اجازت چاہتا ہوں، پھر ختم شریف اور دعا، تاکہ پھر نماز کی طرف آئے۔ یہ حدیث پاک جو میں سنانے لگا ہوں، یہ بھی بخاری اور مسلم کی ہے، اپنی سند کے لحاظ سے صحیح حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام کے ایک صحابی حضرت سعد، ان کی والدہ فوت ہو گئی اور اچانک فوت ہو گئی، مطلب سم ٹائم بیمار ہوتا ہے، کوئی بتا دیتا ہے کہ بھئی یہ کام ایسے کر لینا، یہ ایسے کر لینا، کو سمجھا دینا، کوئی بھی کام، وہ سڈنلی فوت ہوئی۔ ٹھیک ہے جی، حضرت سعد نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماتت ام سعد، سعد کی حضور میری والدہ فوت ہو گئی ہیں اور وہ اچانک فوت ہوئی ہیں، کوئی وصیت نہیں کر سکی، کچھ کہہ نہیں سکی کہ میرے مرنے کے بعد بیٹا یہ کام کر دینا، ایسے کر دینا، کچھ فرما نہیں سکی ہے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب سنیے گا، میں اگر اپنی ماں کے لیے کوئی صدقہ جاریہ کروں تو کیا اس کا فائدہ میری ماں کو ہوگا؟ کیٹیگوری کا دعائیں تو کر ہی رہے ہوں گے، جنازہ بھی پڑا ہوگا، لیکن یہ الگ کوشچن ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں کیوں نہیں، کرو۔ سیکنڈ کوشچن، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں پھر کون سا صدقہ جاریہ ہے، کیا کام کروں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا الماء، پانی کا صدقہ کر۔ صدقہ کرنے کا، نیکی کرنے کا ایک ادب یہ ہے کہ آپ جو کرنا چاہتے ہیں لوگوں کی نیڈ کو ذرا چیک کر لیں، جس کو دینا ہے اس کی ضرورت کو چیک کر لیں کہ اس کو ضرورت کس چیز کی ہے۔ آپ اس کو ضرورت کی چیز دیں گے جس کی اسے ضرورت ہے۔ اس کے گھر میں راشن نہیں ہے، آٹا نہیں ہے، آپ اس کے گھر میں 5 تھان کپڑے کے ڈال دیں، وہ کپڑا تو نہیں کھائے گا، اس کو تو بھوک لگی ہوئی ہے۔ کسی نے بچوں کی فیسیں دینی ہیں، آپ اس کو 2 توڑے آٹے کے دے دیتے ہیں، اس کی ضرورت تو بچی کی فیس دینے کی ہے، تو اس کی ضرورت کو چیک کر لیں۔ اس زمانے میں، اس معاشرے میں، چونکہ پانی کی قلت تھی عرب کے اس دور میں، حضور نے فرمایا الماء، پانی کا صدقہ کر۔ اب سنیے، حضرت صاحب جو ہے نا جی، وہ نکلے مدینہ منورہ سے اور دور گئے، اور ایک جو رستہ تھا، روڈ، لوگوں کے گزرنے کی جگہ، اس میں کنارے میں ایک کنواں کھدوایا۔ ٹھیک ہے جناب، حدیث پاک بخاری میں، پورا کھدوانے کے بعد پھر اس کی جو کنارے ہیں منڈے، اس کو پکا کیا، مضبوط کیا۔ ٹھیک ہے جناب، مضبوط کر کے نا پھر اس کے پاس کھڑے ہو کر، ویسے تو بیٹے کی نیت ہی کافی تھی، لیکن بخاری شریف کے الفاظ ہیں، انہوں نے اونٹ کی اس کنویں کی طرف اشارہ کیا، انگلی سے اشارہ کر کے کہا ہادی لأم سعد، مولا کریم یہ کنواں جو میں نے کھدوایا ہے، اس پر جتنا خرچہ، جتنے پیسے آئے ہیں، اس کے اوپر پرندے آئیں گے، انسان آئیں گے، جانور آئیں گے، اپنی پیاس بجھائیں گے، پانی پیئیں گے، مولا کریم جتنا بھی ثواب اور برکت حاصل ہوگی، ہادی لأم سعد، مولا کریم یہ پورے کا پورا اس کا ثواب تو میری ماں کو عطا فرما دے۔ میرے پاس اس میں ایک بڑی لمبی کلیکشن ہے جو میں آپ کی خدمت میں، مجھے واقعات سنانے کی، کوئی ایسی بات کرنے کی تو مجھے ضرورت ہی نہیں، قرآن میں بات نہ ہو، حدیث میں نہ ہو، تو پھر بندہ اس طرح جائے نا، ان چیزوں کا سہارا لے۔ ٹھیک ہے جی، 2-3 منٹ میں ایک اور حدیث سنا دیتا ہوں۔ یہ حدیث پاک بھی صحیح ہے، بخاری مسلم میں نہیں ہے، جامع ترمذی میں باقی حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، لیکن سند کے اعتبار سے صحیح ہے۔
اور اس پر بڑی طویل بات ہو سکتی ہے، لیکن میں صرف جو پن پوائنٹ پہ بات ہمارے ٹاپک اور سبجیکٹ سے ریلیٹڈ صرف اس سے کروں گا۔ حضور علیہ السلام اپنے صحابہ کرام کے نام تشریف لے جا رہے تھے، حضور علیہ السلام نے پرانی ٹوٹی ہوئی قبریں دیکھی، 2 قبریں۔ حضور علیہ السلام وہاں رک گئے، رک کر تھوڑی دیر ٹھہرے اور حضور علیہ السلام نے سائیڈ سے دیکھا تو کھجور جو ہے اس کی ٹہنی حضور علیہ السلام نے توڑی، ایک شاخ، اس کو ہاتھ سے 2 حصوں میں 2 پارٹس میں تقسیم کیا، چیرا اس کو، اور ایک جو تر ٹہنی ہے وہ ایک قبر کے اوپر رکھ دی اور دوسری تر ٹہنی دوسری قبر کے اوپر رکھ دی، اور حضور علیہ السلام آگے رکے، یہ کام کیا آگے سامنے۔ حضور علیہ السلام کے صحابہ نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ نے جو کام کیا ہے پرانی قبریں اوپر یہ رکھا ہے، ہمیں اس کی لاجک وجہ سمجھ نہیں آئی۔ اللہ اکبر، یہ قیامت تک کے لیے اس کی تشریح ہو گئی، ڈیفینیشن ہو گئی، اس کی تفسیر آ گئی۔ حضور علیہ السلام نے اب کیا فرمایا؟ میں نے کہا نا میں نے حدیث سنا رہا ہوں، میں اس کے نتیجے نہیں سنا رہا آپ کو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو دونوں قبریں ہیں ان کے اندر جو مردے تھے انہیں عذاب ہو رہا تھا، اور عذاب بھی کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا تھا۔ ان میں سے ایک جو ہے وہ غیبت کرتا تھا، چغلی کرتا تھا، اور دوسرا جو ہے وہ یورین پاس کرتے ہوئے اس کی جو چھینٹیں ہیں ان سے اپنے جسم کو نہیں بچاتا تھا، بے احتیاطی میں پیشاب کرتا تھا۔ ان 2 گناہوں کی وجہ سے انہیں عذاب ہو رہا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے یہ جو تر ٹہنیاں رکھی ہیں، تر شاخیں رکھی ہیں، تو حضور نے فرمایا اور یہ کہ ہر جو تر ٹہنی ہے جب تک خشک نہ ہو وہ اللہ رب العزت کی حمد کرتی ہے، اللہ رب العزت کی تعریف کرتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تر ٹہنیاں اللہ کا ذکر کر رہی ہیں، جب تک یہ تر ان کی قبروں پر پڑی رہیں گی اللہ تعالیٰ ان کے عذاب میں کمی کر دے گا۔ حدیث پاک مکمل ہوئی اور میں اس سے 1-2 باتیں اخذ کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ تر ٹہنیاں اللہ کا ذکر کریں، تر ٹہنیاں اللہ کا ذکر کریں۔ حدیث قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتاتا ہے کہ اس کا فائدہ قبر والے کو ہوا، ٹھیک ہے نا؟ تر ٹہنیاں جو ہیں ان کے اللہ کے ذکر کرنے کا فائدہ اور نفع قبر والوں کو ہوا، اور اس فائدے کی جو تصدیق ہے وہ اللہ کے پیغمبر نبی علیہ السلام نے فرمائی ہے کہ ان کے تر ٹہنیوں کے اللہ کے ذکر کرنے کی جو فائدہ ہے وہ قبر والوں کو ملے گا۔ حضور علیہ السلام نے تصدیق کی ہے۔ اس پر سمجھنے والی بات ہے، تر ٹہنیاں اللہ کا ذکر کریں، عذاب میں کمی ہو جاتی ہے۔ میں آپ قرآن پڑھ کے اپنے ماں باپ کے لیے بخشش کو نفع نہیں ہو جاتا، اللہ کا کلام پڑھیں اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے مسلمان بھائیوں بہنوں کے لیے، اور قرآن پڑھ کے ان کے لیے اصلاح ثواب کریں۔ اللہ رب العزت اس کا نفع انہیں کیسے عطا نہیں فرمائے، یقیناً فرماتا ہے۔ اور یہ چیزیں آج سمجھنے کی ہیں، اور اس کو ایک اور اینگل سے بھی اگر آپ سوچیں، یہ تو قرآن حدیث اور اس کے ریفرنسز کی ہے، ایک اور یاد رکھیں، اللہ رب العزت رحمان ہے، رحیم ہے، اس کو رحمت پسند ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے بھی آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحمت بنے، زحمت نہ بنے، اور ان کے لیے دعا کرنا، اللہ سے بخشش طلب کرنا، اللہ سے درجات کی بلندی کی التجا کرنا، یہ دوسروں کے لیے رحمت ہے، یہ دوسروں کے لیے آسانی ہے۔ اور کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ آپ سب میری بہنیں بیٹیاں سن رہی ہیں، جس حیثیت میں بھی جہاں بھی ہیں اپنی زندگی میں اس بات کو شامل رکھیں اور یاد رہیں، آج میں آپ دوسروں کے لیے خیر بانٹیں، دوسروں کے لیے ہم بھلائی کے کام کریں، ہم دوسروں کے لیے دعا کا اہتمام کریں، ہم دوسروں کے لیے خیرات کا اہتمام کریں، دوسروں کے لیے بھلائی کا اہتمام کریں۔ یقین جانیے اللہ مالک الملک ہے، وہ ساری قدرتوں
پر قدرت رکھنے والا ہے، وہ مالک ہے، کوئی اور دنیا میں سبب ہوگا یا نہیں ہوگا، رب کائنات خود اسباب پیدا کر دے گا اور پتہ ہی نہیں چلے گا کہ وہ دعاؤں کے تحفے اللہ کریم ہمیں کہاں سے عطا فرمائے۔ جنازگاہ میں ایک جنازہ پڑھانے کے لیے حاضر ہوا، پڑھنے کے لیے حاضر ہوا، میرے استاد گرامی نسبت روڈ پہ رہتے ہیں، ان کی والدہ فوت ہو گئی، بہت بڑے شیخ الحدیث جامعہ نظامیہ رضویہ کے، ان کے سینکڑوں اسٹوڈنٹ، علماء، حافظ، قاری، مساجد کے امام اور اس فیلڈ کے لوگ تھے۔ جنازگاہ میں رش پڑ گیا، ٹھیک ہے، اور وہ سارے اہل علم تھے، علماء تھے، بڑے بڑے خطیب، بڑے بڑے مفتی، سمجھ آ گئی، اور وہ لائنیں بنا کے کھڑے ہوئے، استاد صاحب کی والدہ کا جنازہ ہے وہ پڑھے۔ میں پہلے سپنے سے کھڑا ہوا اور ہمیں انتظار ہے کہ جنازہ آئے تو ہم جنازہ پڑھیں۔ آفٹر 5 منٹ شور ہوا، جی جنازہ آ گیا، جی جنازہ آ گیا، جنازہ آ گیا، لو جی جنازہ آ گیا۔ وہ خاتون کا جنازہ تھا، ہم سب نے یہی سمجھا کہ یہ استاد صاحب کی والدہ کا جنازہ ہے، جنازہ سامنے رکھا، اب ہم کھڑے ہیں کہ ہمارے استاد آئیں تو وہ جنازہ پڑھائیں۔ تو صف میں سے 2 بندوں نے کہا جی کہ نہیں آپ جنازہ پڑھا دیں، یہ اور کوئی خاتون ہے اس کا جنازہ ہے۔ اچھا، وہ کنفرم ہوا کہ بھئی استاد صاحب کی والدہ کا جنازہ، انہوں نے کہا جی ہم نے یہ جنازہ لے کر جانا ہے، آپ بنائیں اس کا جنازہ پڑھیں، ہم لے کے چلے جاتے ہیں۔ وہ تو داتا صاحب کی نسبت سے سب نے مجھے کہا، جنازہ میں نے پڑھا دیا۔ اچھا میری ایک اپنی طبیعت ہے، جب جنازہ پڑھا چکا نا، میں نے کہا اس جنازے کا نام ہے کون؟ انہوں نے کہا جی یہ بندہ ہے، میں نے اس کو سائڈ پہ کیا۔ میں نے کہا یار یہ مائی کون ہے، یہ خاتون کون ہے؟ انہوں نے کہا جناب یہ خاتون ہمارے محلے میں رہتی ہے اور دنیا میں ان کا کوئی بھی نہیں ہے، ان کا ہسبینڈ بھی فوت ہو گیا ہے، ان کا کوئی بہن بھائی بھی نہیں ہے، ان کی کوئی اولاد بھی نہیں ہے، یہ ہمارے محلے میں رہتی تھی اور بہت نیک خاتون ہیں، ساری زندگی انہوں نے اللہ اللہ میں گزار دی ہے اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتی تھی، مولا میرا تے دنیا تے ہے کوئی نہ، تو میرا جنازہ کون پڑھ سی تو رحیم ہے، مولا کریم اپنی شان اپنے کرم دے مطابق تو میرے جنازے دے اسباب چنگے پیدا کر دے۔ میں نے کہا واہ میرے مالک تیری شان، تیری قدرتوں پہ قربان جاؤں۔ پورے لاہور شہر کے سارے مولوی، سارے عالم، حافظ، قاری، سینکڑوں کی تعداد میں اللہ نے پہلے بھیجے ہوئے تھے جو اس خاتون کے جنازے میں سب کے سب شامل۔ تھوڑی دیر بعد استادوں کی والدہ کا جنازہ آ گیا، وہ بھی یہ میں نے آپ کو کیا کہا ہے کہ میرا آپ کا کام اخلاص کے ساتھ اللہ کے بندوں کی خدمت کرنا ہے، یہ التجائیں دعائیں کرتے رہنا ہے۔ ایک نظام ہمارا ہے، ایک نظام اس نے بنایا ہوا ہے، ہمارے نظام میں سسٹم میں مسٹیک ہو سکتی ہے، وہ فیل ہو سکتا ہے، لیکن جو اس کا بنایا ہوا ہے اس میں کوئی مسٹیک، کوئی کمی، کوئی کجی، کوئی کوتاہی نہیں ہو سکتی ہے، وہ ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے۔ اس کا یہ نظام ہے، اس نظام میں دعا دوسروں کے لیے خیر اور بھلائی کو طلب کرنا اسلام کے مزاج، اسلام کی فطرت، اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہے۔ رب کائنات ہم سب کو اس روح کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور دعا ہم آخر میں کریں گے۔ اس پورے خیر کے کام کا ثواب اللہ رب العزت محترم ملک عبدالوحید صاحب کو جنت الفردوس کی صورت میں، ان کے گناہوں کی معافی کی صورت میں، درجات کی بلندی کی صورت میں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درود و سلام کی نعت واپس کریں۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، از تو فیض غوث اعظم گنج بخش فیض
تم ہی ہو